صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین، لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین، ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ آج کا مبحث یہ ہے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کی ہت کے عصمت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عصمت کے پردے ٹوٹ جاتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت یا ایک اسم ستار العیوب ہے۔ باری تعالیٰ عز اسمہ ستار ہے، یعنی وہ اپنی چادر کے تحت، جو اس کے لطف کی چادر ہے، اس کے کرامت کی چادر ہے، اس چادر کے تحت عباد کے گناہ اور ان کے عیوب کو ڈھانپے ہوا ہے، چھپائے ہوا ہے۔ وہ ستاریت کی چادر ان کے اوپر ہے۔ اسی وجہ سے دعائے کمیل میں بھی آگے چل کر ایک جملہ آئے گا کہ کم من قبیح سترت وکم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرت۔ اے خدا، کتنے میرے قبائح تھے، گناہ تھے، جن کو تم نے پردہ پوش کر کے رکھا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کھل کر نہیں آتے، اور کتنی ہی ثناء جمیل، میری بہتر تعریفیں آپ کریم نے نشر کر دی ہیں، جبکہ میں ان کا لائق نہیں ہوں۔ تو یہ ستاریت کا پردہ سارے عباد کے اوپر ہے، جس کی وجہ سے ہمارے قبائح، گناہ، عیب ایک دوسرے کے سامنے کھلے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ چھپے ہوئے ہیں، مستور ہیں۔ ایک روایت بھی ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ آقا روایت کرتے ہیں اپنے جد امجد علی بن ابی طالب سے کہ خداوند قدوس کے ستاریت کے جو پردے ہیں عبد کے اوپر، وہ 40 پردے ہیں۔ پھر اگر 40 گناہ کبیرہ کرتا ہے عبد، تو وہ آہستہ آہستہ ایک ایک گناہ سے وہ پردہ بھی ختم ہوتا جاتا ہے، اٹھتا جاتا ہے پردہ۔ جب وہ 40 گناہ کبیرہ یا گناہ کبیرہ کا تکرار کہ 40 ہو جائیں، وہ کرتا چلا جاتا ہے، تو اس کے پردے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب اس کے پردے ختم ہو جاتے ہیں، 40 پردے، 40 حجاب اٹھ جاتے ہیں اس کے گناہوں سے، اور گناہ اس کے قبائح عیاں ہونے لگتے ہیں، تو خداوند قدوس ملائکہ کو امر دیتا ہے کہ اپنے بال و پر سے میرے عبد کو چھپائیں،
ڈھانپ لیں، پھر وہ ملائکہ اپنے اجنحہ سے، اپنے بال و پروں سے مستور کر دیتے ہیں انسان کے قبائح کو، عبد کے قبائح کو، تاکہ کوئی اور نہ دیکھ پائے اس کو۔ پھر دوبارہ سے یہ کبیرہ گناہ کرنے لگتا ہے اور توبہ طائب نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ فسق و فجور میں آ جاتا ہے، یعنی نہ فقط گناہ کرتا ہے بلکہ گناہ پر خوش ہوتا ہے اور اس کی تعریف کرنے لگتا ہے دوسروں کے سامنے، افتخار کرنے لگتا ہے گناہ کے اوپر کہ میں نے یہ ایسا گناہ انجام دیا ہے، میں نے یہ ایسا فعل انجام دیا ہے۔ تو ملائکہ اس وقت خداوند قدوس سے خطاب کرتے ہیں کہ یا رب، اب ہمیں اس عبد سے حیا آنے لگی ہے کہ ہم اس کے لیے پردہ پوش بن رہے ہیں۔ تو اس وقت وحی ہوتی ہے خداوند قدوس کی ان ملائکہ کی طرف کہ آپ بھی پردہ اٹھا لیجئے، تو وہ بھی پردہ اٹھا لیتے ہیں، وہ اپنے بال و پر کو ان سے دور کر دیتے ہیں، اور یہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ائمہ معصومین کی مخالفت میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ یطہرکم تطہیرا ہیں، قبائح ان کے قریب نہیں جائیں گے، یہ اس کے گناہ اتنے تو بڑھ جاتے ہیں کہ ان معصوم حقیقی کی مخالفت کرنے لگتا ہے، اتنا ان سے دور چلا جاتا ہے۔ جب وہ اس طریقے سے اس حد تک آ کے پہنچا ہے تو اس وقت اس کے گناہ اہل آسمان کے لیے اور اہل زمین کے لیے عیاں ہو جاتے ہیں، اس کی قبائح مستور نہیں ہوتی، کسی سے اس کی غلطیاں چھپی ہوئی نہیں ہوتی، ہر ایک کے سامنے اس کی غلطیاں، اس کے اشتباہات، اس کی قبائح عیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ حجاب الہی ہیں جو آہستہ آہستہ گناہوں سے ہٹتے چلے جاتے ہیں اور انسان قبائح میں گھرتا جاتا ہے۔ بالخصوص وہ گناہ جن کے بار بار انجام دینے سے عصمت دری ہوتی ہے اور عصمت کے پردے ختم ہوتے ہیں، ہت کے عصمت ہوتی ہے، ان میں سے پہلا گناہ شرب خمر ہے جو روایات میں آیا ہے، شراب پینا۔ شراب پینا انتہائی سخت اور کبائر میں سے ہے، سخت گناہ ہے، شدید گناہ ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں ہے کہ لعن اللہ الخمر، اللہ کی لعنت ہے خود شراب کے اوپر، وغارسہا، اور جو انگور کو کاشت کرتا ہے اس نیت سے کہ اس سے شراب بنے گی، اس پر بھی لعنت ہے۔ پھر وہ شخص جو ان سے اس جوس کو نچوڑتا ہے اسی لیے تاکہ اس سے شراب بناؤں، اس پہ بھی لعنت ہے۔ پینے والے پر لعنت ہے، پلانے والے پہ لعنت ہے، بنانے والے پہ لعنت ہے، بیچنے والے پہ لعنت ہے، لینے والے پہ لعنت ہے، اور جو اٹھا کے چلتا ہے کسی اور کے لیے اس پہ لعنت ہے۔ یہ اتنا خبیث ہے۔ شراب
بدترین گناہ ہے۔ تو شراب زیادہ پینے سے بھی، بلکہ کم و زیادہ کوئی حرج نہیں ہے، جتنا بھی شراب پیے وہ اسے اس کی عصمت ختم ہوتی ہے، اس کے گناہ ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ دوسرا گناہ لعب۔ لعب مطلقاً فضولیات کو کہتے ہیں۔ ویسے لعب کا معنی بازی کرنا ہے، کھیلنا، تو کھیلنا عام ہے، اس میں جیت و ہار ہو یا نہ ہو۔ تو یہ لعب زیادہ فضولیات میں گھر جانا، یہ بھی انسان کو اس حد تک لے کے آتا ہے تاکہ اس کے گناہ ظاہر ہونے لگیں۔ پھر قمار۔ قمار یعنی جوا، یہ بھی کھیل کے وہ اقسام ہیں جن کو جوا کہتے ہیں، جن میں جیت اور ہار ہو، پھر اس جیت اور ہار پر رقم مقرر کی گئی ہو، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وہ گناہ کہتے ہیں جو انسان کی عصمت دری کرتا ہے، انسان کی عصمت کو ختم کرنے لگتا ہے۔ قمار یا قمار بھی لفظ ہے اس کے لیے۔ پھر کرتب بازی، یہ انسان کرتب کرتے ہیں یا لطیفے بیان کرتے ہیں تاکہ اور لوگ ہنسیں، اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو کرتب بازی کرتا ہے انسان، یہ بھی وہ ہے گناہ جس سے عصمت باقی نہیں رہتی، پردہ باقی نہیں رہتا۔ پھر لہو، یعنی گندی چیزیں، گندی عادتیں، یہ بھی لہو و لعب تقریب المعنی استعمال ہوتے ہیں، لیکن لہویات یہ جو گانے بجانے سننا اور ان کے لیے بالخصوص استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی ان گناہوں میں سے جن سے عصمت ختم ہوتی ہے۔ پھر انسانوں کے عیوب کو ذکر کرنا، یعنی اور انسان میں جو عیب ہوں ان عیوب کو ذکر کرنا۔ آپ اگر عیب کسی کے عیب کو ظاہر کرنے لگیں گے تو خداوند قدوس آپ کا عیب بھی ظاہر کرے گا، اور آپ اگر کسی کے لیے ستر بنیں گے، پردہ بنیں گے، کسی کے گناہ کو محفوظ کریں گے، تو خداوند قدوس آپ کے گناہوں کو محفوظ کرے گا۔ یہ قطعی بات ہے کہ آپ کسی کے لیے ستر بنیں گے تو خدا آپ کے لیے ستر بنے گا۔ پھر اہل ریب جو افراد ہوتے ہیں، اہل عیب، اہل گناہ افراد جو ہوتے ہیں، ان کی مجالس میں آنا جانا، ان کے گفتگو میں اٹھنا بیٹھنا، ان سے معاشرت کرنا، اس سے بھی عصمت دری ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ مزاح کرنا خود بنفس ہی، یعنی خوش طبع ہونا، یہ ممدوح ہے، اس کی مذمت نہیں ہے، بلکہ حسن خلق میں سے ہے یہ کہ انسان خوش طبع ہو۔ لیکن ایسی مزاح، وہ مزاح جو کیا یعنی کسی کی توہین کا سبب بنے، جیسے لطیفے ہیں یا کرتب باز افراد جو ہوتے ہیں کہ وہ ایسے کرتب کرتے ہیں جن سے لوگ ہنسیں، یہ مذموم ہے۔ ویلا شوم انسان پسند نہیں ہے دین میں، سخت طبیعت، نہ ہنسنا، مسکرانا، خوش طبع ہونا، یہ دین ہے، یہ درست ہے اس حد تک،
کہ احترام باقی ہو، باقی اگر مزاح اس میں چلی جائے کہ کسی کی اہانت ہوتی ہو اور کرتب بازی میں وہ شمار ہو جائے، جس کو غالب اکثرت عقلاء اچھا فعل محسوب نہ کریں، تو وہ کیا ہے، مذموم ہو جائے گی اور وہ مزاح درست نہیں ہے۔ یہ جو عیوب ہیں انسان کے، کہ انسان ایک دوسرے کے عیوب کو ظاہر کرتا ہے تو اس سے بھی عصمت کی، یعنی وہ پردہ جو عصمت سے وہ اٹھ جاتا ہے اور انسان کے گناہ عیاں ہونے لگتے ہیں۔ تو عیوب عام ہیں، اس کے قول میں سے عیب نکالتے ہو، اس کے فعل میں سے عیب نکالتے ہو، اس کے جسم میں سے عیب نکالتے ہو، اس کے اور لوازمات سے عیب نکالتے ہو، دین میں سے عیب نکالتے ہو، اس کے دنیا میں سے عیب نکالتے ہو، جہاں سے آپ عیب نکالیں گے کسی اور کا تو آپ کے عیوب بھی ظاہر ہونے لگ جائیں گے، ہر لحاظ کا عیب جس طریقے سے کا بھی ہو۔ تو یہ جو فضولیات ہیں ان سے محفوظ رہنا لازم ہے۔ ایک روایت پہ اکتفا کرتے ہیں کہ امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وقت جو ہے، اس وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ یہ مولا تقسیم بتا رہے ہیں تاکہ اس میں اللہ لعب فضولیات نہ آئیں۔ اس وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کریں۔ کون سے 4 حصے؟ ایک حصہ مناجات خداوندی کے لیے، ایک حصہ امر معاش کے لیے، یعنی کام و کاج کریں تاکہ اس سے زندگی کا چرخہ چل سکے۔ دیکھیے، ایک حصہ مناجات کے لیے، ایک حصہ امر معاش کے لیے، اور ایک حصہ ان دوستوں سے میل و ملاقات، اٹھنا بیٹھنا کریں، معاشرت کریں جو ثقات دین ہوں، یعنی دین کے اعتبار سے معتبر آدمی ہوں، قابل اعتبار ہوں، جو آپ کے عیب آپ کے سامنے بیان کریں، آپ کو بتائیں، اور آپ کے پیچھے سے آپ کو محفوظ کریں، یعنی آپ کے اگر آپ ان کے پاس حاضر نہیں ہیں تو آپ کے گناہ ان کے پاس محفوظ ہوں، کسی کو نہ بتائیں، اور جو آپ کے عیب ہیں وہ خود آپ کو ہی بتائیں۔ ایسے ثقات دین جو ہیں، معتبر آدمی دین میں، ان سے اٹھنا بیٹھنا کریں۔ یہ 3۔ اور ایک وقت کو آپ مقرر کریں لذات کے لیے، جسمانی لذات، وہ معقولات و مشروبات و منکوحات و ان سے، لیکن جو اسباب حلال ہوں، اسباب حلال، یہ لذات حاصل کرنا بھی لازم ہے، یہ نعمات خدا مندی سے فائدہ اٹھانا لازم ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان طرائق سے، ان طریقے سے آپ اوقات کو مقرر کریں گے، تقسیم کریں گے، تو لہو و لعب و فضولیات کے لیے آپ کو وقت نہیں ملے گا۔ اور بالخصوص ایسے مقامات جو مجالس اہل ریب ہوں، گناہوں کے مجالس ہوں، وہاں پر آنا جانا درست نہیں ہے، کہ بہت سی روایات میں منع ہے کہ اتقوا مواضع تہمہ، جہاں آپ کو تہمت لگنے کی یعنی اندیشہ ہو کہ وہاں جانے سے تہمت لگے گی، تو وہاں جانے سے گریز کریں، نہ جائیں وہاں پر، تاکہ آپ اس تہمات سے بچ سکیں۔ ولو آپ میں وہ عادات نہیں ہیں، لیکن ایسے گندے لوگوں سے اٹھنے بیٹھنے سے بھی آپ کے پاس وہ عیب آنے لگیں گے اور لوگوں کے سامنے آپ اچھے نہیں رہیں گے۔ اسی وجہ سے مجال سے اہل ریب بھی ہت کے عصمت ہوتی ہے ان سے۔ تو یہ وہ گناہ ہیں جن سے انسان کی عصمت
ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہونے لگتی ہے۔ اگلی عبارت انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین۔